الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی اور تم لوگ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کا ایک خطبہ ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں نقل کیا ہے۔ اس خطبے کا یہ ایک جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو تم لوگ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مقصد ہے انسان کا اس دنیا میں آنے کا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کچھ تیاری کر لے۔ جیسے ایک اور فرمان میں دنیا کو آخرت کے لیے ایک کھیتی قرار دیا گیا کہ اس دنیا میں جو کچھ آپ کاشت کریں گے آخرت میں وہی پھل آپ کو ملے گا۔ اچھے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی اور اچھے اعمال سے محروم رہو گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرو گے تو پھر آخرت میں عبرتناک سزائیں ایسے گناہگاروں کے لیے مقرر ہیں۔ یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے اور جیسے جیسے انسان پہ وقت گزرتا ہے تو انسان کو خوش ہونے کی بجائے پریشان ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں لے کے آیا تھا وہ تو کم پڑ رہا ہے اور میں نے اس میں تیاری کس حد تک کی ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب برف بیچتا ہے تو برف فروش پر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی فکر مندی بڑھتی جاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برف کے پگھلنے کے امکانات ہوتے ہیں اور اگر کوئی خریدار جلد نہ آئے تو اس کا سرمایہ ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہی صورتحال میرے اور آپ کی ہے کہ جو زندگی ہمارے پاس ہے یہی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اور اس سرمایہ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا آخرت میں کامیابی کا طریقہ ہے۔ اب یہ سرمایہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا جیسے ہر سال نکلتا رہتا ہے اور ہم نے اس میں کچھ نہ کمایا یا اپنا محاسبہ نہ کیا تو سوائے خسارے اور نقصان کے ہمارے ہاتھ اور کیا آئے گا۔ تو جیسے انسانی زندگی پر سال گزرتا ہے تو ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اسے اپنے محاسبے کی فکر مندی ہونی چاہیے اور اسے گزشتہ سال پر نظر دوڑانی چاہیے کہ اس سال اپنے جو مقاصد ہیں میرے جن کے لیے مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میں نے ان مقاصد کو کہاں تک حاصل کیا۔ نئے سال کی خوشیاں منانا، اس میں مستیاں کرنا یہ مغربی تہذیب کا حصہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی تہذیب یہ نہیں۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر مندی دی ہوتی ہے۔ اب جیسے میرے اور آپ کی زندگی میں یہ شمسی سال کے اعتبار سے نیا سال طلوع ہوا ہے، اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو گزشتہ سال گزرا ہے اس میں نے کہاں تک اللہ کو راضی کیا، نماز میری کہاں تک بہتر ہوئی، اخلاقیات میری کہاں تک بہتر ہوئی اور آخرت کے اعتبار سے میں نے کتنا نفع حاصل کیا۔ تو وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔